آج کی ویڈیو میں ہم نے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے رفع حاجت کے آداب و مسائل۔ بیت الخلاء میں جاتے وقت کی دعا کیا ہے؟ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام جب رفع حاجت کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ یقیناً میں تیری پناہ پکڑتا ہوں ناپاک جنوں اور ناپاک جنیوں کے شر سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیت الخلاء جنوں اور شیطانوں کے حاضر ہونے کی جگہ ہے، جب تم بیت الخلاء میں جاؤ تو کہو اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں نر اور مادہ خبیث جنوں کے شر سے۔ بیت الخلاء سے نکلتے وقت کی دعا کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، جب آقا کریم علیہ السلام بیت الخلاء سے نکلتے تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، غفرانکا، اے اللہ میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں۔ رفع حاجت کے کچھ مسائل ہیں، توجہ کیجیے گا اور ان پر عمل بھی ضرور کیجیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم قضائے حاجت کے لیے آؤ تو قبلے کی طرف منہ نہ کرو اور پیٹھ بھی نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوبر اور ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لعنت کے سبب بننے والے دو کاموں سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ دو کون سے ایسے کام ہیں جو لعنت کے سبب بننے والے ہیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں کے راستے میں اور ان کے سائے کی جگہوں پر رفع حاجت کرنا، یہ دو کام ہیں جو لعنت کا سبب بنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی پتھر سے استنجا کرے وہ تاک پتھر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 ڈیلوں سے استنجا کرنے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 ڈیلوں سے کم کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رفع حاجت کے لیے جاتے تو دور چلے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کے ساتھ بھی استنجا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام پیشاب کر رہے تھے کہ ایک آدمی نے آپ کو سلام کیا مگر آپ نے اس کا جواب نہ دیا۔ اس احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ رفع حاجت کی حالت میں کلام کرنا مکروہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے جاتے تو میں ایک برتن میں پانی لے آتا، آپ اس سے استنجا کر لیتے، میں پھر ایک اور برتن میں پانی لے آتا جس سے آپ وضو فرمایا کرتے تھے۔ جس شخص کو رفع حاجت کی طلب ہو اور نماز کھڑی ہو چکی ہو تو پہلے وہ حاجت سے فراغت پائے پھر نماز پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کھانا حاضر ہو یا پخانہ پیشاب کی حاجت شدید ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ بول و براز کے دباؤ کی حالت میں انسان اگر نماز پڑھے گا تو نماز میں خشوع و خضوع اور اطمینان حاصل نہ ہوگا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فراغت حاصل کرنے کو مقدم فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے مسائل سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔